نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس میں معراج کے پورے واقعے کو بالتفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا، جس میں سے ایک دو باتیں رہ گئی تھی۔ ایک بات معجزہ حبس الشمس، بیہقی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس روایت کا ذکر ہے۔ ایک تو معجزہ شق القمر ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہونا، ایک معجزہ ہے حبس الشمس، سورج کا رک جانا۔ یہ کیسا معجزہ ہے؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے معراج سے نیچے اور مشرکین نے طرح طرح کے سوالات کیے، تو آپ نے ان سے کہا کہ تمہارا ایک قافلہ 3 دن بعد ٹھیک سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ چنانچہ 3 دن بعد سورج غروب ہونے لگا۔ ظاہر ہے قافلے راستے میں رکتے بھی ہیں، کہیں زیادہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، کہیں کم ڈالتے ہیں، اور کہیں آرام کم ہو جاتا ہے، کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس قافلے نے کہیں راستے میں پڑاؤ زیادہ کر دیا تو سورج غروب ہونے لگا، اور یہاں سے مشرکین اس بات پہ خوشی منانے لگے کہ آج پہلی دفعہ انہوں نے جو بات کی وہ بات پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا مانگی کہ اے اللہ، جو میں نے وعدہ ان سے کیا ہے آپ اس وعدے کو سچا کر کے دکھائیں۔ تو روایات میں آتا ہے اللہ نے اس سورج کو واپس لوٹا دیا اور سورج دوبارہ اپنی کرنیں واپس لے آیا اور غروب ہونے کے آثار ختم ہو گئے، یہاں تک کہ سورج رکا رہا، اور جیسے ہی یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا یہ سورج دوبارہ غروب ہوا۔ اسے معجزہ حبس الشمس کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے تو مشرکین میں سے چند لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے صاحب نے کیا کیا باتیں کی ہیں؟ کہا کیا باتیں کی؟ اس وقت تک صدیق اکبر کی حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگے کیا باتیں کی ہے؟ کیا انہوں نے کہا میں نے ایک رات میں مسجد اقصی بیت المقدس کو دیکھا، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر جنت دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں واپس آیا، ایک رات میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر ٹھیک کہا ہوگا اور یہ بات سچ ہوگی۔ ہم نے تو ان سے اس سے زیادہ بڑی باتوں پر ہم ان پر ایمان لے آئے، اور ہم نے اس سے زیادہ علامات دیکھی ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا۔ اس پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا، صدیق کا لقب ملا۔ یہ موقع تھا کہ جس وقت آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ اب سن 11 نبوی ہے اور حج کا موسم آیا، اور ظاہر ہے مکہ کے لوگ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور طائف کے لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ تو حج کے موقع پر چونکہ حج تو چلتا تھا، اگرچہ اس وقت جو حج ہوتا تھا وہ ہمارے ہی طرح حج نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک حج کی رسم باقی تھی۔
اگرچہ اس کی روح نہیں تھی، رسم باقی تھی۔ یہ جو قریش تھے یہ عرفات والے دن عرفہ نہیں جاتے تھے، کہتے تھے یہ باہر کے لوگوں کے لیے عرفہ ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم تو مقامی لوگ ہیں۔ یعنی حج کی رسم تو تھی لیکن حج کی روح باقی نہیں تھی۔ تو عرب کے قبائل مختلف علاقوں سے حج کے مواقع پر تشریف لایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر موقع نہ ملا، اور آپ نے اس سال کے حج کے موقع کو غنیمت سمجھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور آپ دعوت کے لیے نکلے۔ تو دعوت کے لیے نکلے، راستے میں 2 قبائل تھے، ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا۔ آپ مینا آئے تو ایک خیمے سے لوگوں کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اس خیمے والوں کو سلام کیا تو اندر دیکھا تو اس خیمے کے اندر 6 مرد تھے، اور ان سے سلام دعا کی، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے، مدینہ منورہ سے۔ کون سے قبیلے سے ہو؟ ہم اوس اور خزرج سے، چند کام اوس سے ہے اور چند کام خزرج سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے والوں کو جو ہے وہ دعوت دینی شروع کر دی، اور آپ نے انہیں دعوت دی۔ یہ 6 لوگ کون تھے؟ اس میں سے ایک مشہور صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ مشہور ایک صحابی یہ تھے، اور دوسرے نمبر پر عوف بن حارث یہ مشہور ہے۔ ان کے 2 بھائی اور مشہور ہوئے، معاذ اور معوذ، جو بدر کے اندر جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا۔ اور یہ لوگ عوف بن حارث یہ اپنے باپ کے حوالے سے زیادہ مشہور نہیں ہوئے، اپنی ماں کے حوالے سے مشہور ہوئے۔ ان کی ماں کا نام عفرہ تھا، اور اس عورت کے 7 بیٹے بدر میں حضور علیہ السلام کے سپاہی تھے، اس عورت کے 7 بیٹے۔ اور رافع، اس کے علاوہ رافع بن مالک، جابر بن عبداللہ بن رباب، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، یہ لوگ مینا کے اندر، یہ 6 لوگ خیمے کے اندر موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ اللہ نے مجھے قرآن کے ساتھ بھیجا ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ جب آپ نے یہ دعوت دی تو مدینہ منورہ کے اندر یہ 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے علاوہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ اور یہودی ان دونوں قبیلوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہیں، اور وہ آخری نبی بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، اور دیکھنا جب وہ آئے گا ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ہم تم لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ یہودی ان سے کہا کرتے تھے۔ جب حضور نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے آپس میں چیمی گویاں کی، اور ایک نے کہا یہ وہی نبی لگتے ہیں جن کا یہودی ہم سے کہا کرتے تھے، اور اگر ہم ان پر ایمان نہ لائیں، وہ لوگ ایمان لے آئے پہلے، تو یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ ہم سب ایمان لے آتے ہیں تاکہ ہم پہلے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو 6 کے 6 نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور یہ 6 کے 6 مسلمان ہوئے۔ اب یہ 6 افراد چلے گئے، اور سن 12 نبوی یعنی نبوت کا 12واں سال شروع ہو گیا، اور اس سال کبھی حج کا موسم آ گیا۔ جب حج کا موسم آ گیا، یہ 11 جو نبوت کا سال ہے، اس سال میں مورخین نے لکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہوا، اس بارے میں مورخین نے یہ بھی لکھا۔ جب 12 نبوت کا سال ہوا تو اگلے سال یہ 12 افراد آئے، اگلے سال حج کے موسم میں 12 افراد آئے، اور مینا کے خیمے میں اسی طرح آ گئے، اور نبی علیہ السلام کو انہوں نے خاموشی سے اطلاع دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے پاس آئے، ان میں سے 12 میں سے 5 لوگ پرانے تھے اور 7 لوگ نئے تھے، اور 7 نئے لوگوں میں معاذ بن حارث، عبادہ بن صامت، عباس اور ذکوان رضی اللہ عنہ اور ابو حیثم، یہ مختلف قسم کے صحابہ
یہ ان 7 نئے لوگوں کے اندر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں آئے اور آپ نے انہیں بھی اسی طرح کی دعوت دی جس طرح کی دعوت آپ نے اس سے پہلے ان 6 لوگوں کو دی تھی۔ اور جب آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ان لوگوں سے بیعت لی، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی بیعت تھی۔ آپ نے کیا بیعت لی؟ جیسے سورہ اللہ نے قسم اللہ کے اندر سورہ ممتحنہ کے اندر ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا یسرقن، چوری نہیں کرو گے، ولا یزنین، زنا نہیں کرو گے، ولا یقتلن، اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا یأتین ببہتان، اور کسی پر غلط بہتان نہیں باندھو گے، سستی اور کاہلی نہیں کرو گے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے دوسرے لوگوں کو روکو گے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور جب بیعت کی انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا قاری بھیج دیجئے جو مدینہ منورہ جائے اور ہمارے ساتھ جائے اور وہ ہمیں قرآن سکھائے، دین سکھائے، اور وہاں ہم لوگوں سے ان کی ملاقات کروائیں گے، ہو سکتا ہے اور لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مشہور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ یہ مقری تھے، یہ قاری تھے۔ ہماری اصطلاح میں قاری اسے کہتے ہیں جو صرف قرآن پڑھا ہوا ہو، اور اس وقت کی اصطلاح میں قاری اسے کہتے ہیں جو قرآن بھی پڑھا ہوا ہو اور قرآن کے مفاہیم کو اور علوم کو بھی جانتا ہو، گویا کہ عالم کو قاری کہا جاتا تھا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ ان کے جو میزبان تھے، جس گھر میں ان کا قیام تھا، اور جو ان کے ساتھی بنے، وہ پہلے اسلام لانے والے میں نے بتایا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ اور مصعب بن عمیر یہ ان کے گھر میں رہتے تھے، اور یہ دونوں ساتھ رہتے تھے۔ اور یہ مدینہ منورہ کے اندر اسلام لانے کا ذریعہ یہ دونوں بندے بنے، مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ۔ مدینہ منورہ کا یوں کہو کہ جو ثواب کمایا، اور مدینہ منورہ کا آج تک جو اسلام کا ثواب مل رہا ہے وہ ان دونوں حضرات کو مل رہا ہے، مصعب بن عمیر، اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ اور اسی مدینہ منورہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات سنتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا، مشہور صحابی ہے، کہنے لگے کہ میں اور اسید بن حضیر ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھ میری خالہ کا بیٹا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہما یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کہا میں نے اپنے رشتہ دار اسید سے کہا کہ جاؤ، چونکہ وہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، میں خود نہیں جاؤں گا ورنہ رشتہ داری خراب ہوگی، تم جاؤ اور انہیں روکو کہ ہمارے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں ورنہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسید وہاں سے سامنے آیا، تو اسعد نے مصعب سے کہا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ بھی ایک سردار ہے، اور جو بھی بات ہو اس کے سامنے سچی بات کرنا، اور لگتا یہ ہے کہ یہ غلط ارادے سے آ رہا ہے۔ یہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یہ تم کیا کر رہے ہو اور تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو مصعب بن عمیر چونکہ مکہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، کہنے لگے آپ بیٹھو اور میری بات سنو، اگر بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو واقعی سمجھ میں آنے والی ہے اور انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ بات سنی جائے۔ تو انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اور صحابہ کے قرآن میں ایک اثر تھا، صحابہ قرآن دل سے پڑھا کرتے تھے،
اور ڈائریکٹ دلوں پہ اثر ہوا کرتا تھا۔ صحابہ ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے، صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل اور اتنے سخت تھے، متشدد تھے، لیکن اپنی بہن کے قرآن اور اپنے بہنوی کے قرآن کی تلاوت کو سنا تو مسلمان ہوئے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی اور انہیں سمجھایا، تو انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ سعد بن معاذ انتظار میں کہ میں نے انہیں بھیجا ہے، اب یہ آئیں گے، یہ وہاں سے یوں آنے لگے تو عرب بڑے قیافہ شناس تھے، کہنے لگا سعد بن معاذ اپنے ساتھیوں سے اس کے چہرے پر چمک کچھ اور نظر آ رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ بدل کر آ رہا ہے۔ اور جب یہ آیا تو اسید بھی بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہو اور بنی حارثہ کے لوگ آپ کے اس خالہ کے بیٹے کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اپنے اسعد بن زرارہ کا کہا کہ وہ لوگ آپ کے خالہ کے بیٹے کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے۔ تو عربوں میں غیرت تھی تو کھڑے ہوئے، اور اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما ان کے پاس آئے اور ان سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو مصعب بن عمیر نے وہی کلمات ان سے کہے، اور جب یہ آ رہے تھے تو اسعد نے مصعب سے کہا یہ بہت بڑا سردار آ رہا ہے، اگر یہ مسلمان ہوا تو مدینہ میں ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ تو مصعب بن عمیر نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے سامنے بات رکھیں گے۔ یہ بھی آئے اور ان سے کہا بات سن لیں، اگر بات اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتی تو آپ چھوڑ دیں۔ انہوں نے بھی کہا سردار تھے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بات سنی جائے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی قرآن پڑھا اور ان کے سامنے بھی دعوت دی، تو یہ بھی کہنے لگے میں بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، اور بتائیے اس دین میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا غسل کیجئے، آپ کو کلمہ پڑھائیں گے اور اس کے بعد دین کے احکام سکھائیں گے۔ یہ بھی مسلمان ہوئے، اور جب یہ سعد بن معاذ مسلمان ہوئے تو اپنے قبیلے میں آئے اور لوگوں سے کہا کہ تم میں سے ایک ایک بندہ جس دین کو میں نے پسند کر لیا ہے، تم میں سے ایک ایک بندہ اب اس دین کو پسند کرے گا، اور میں نہ دیکھوں کہ تم میں سے کوئی بندہ اس سے ہٹ کے اگر کوئی جائے گا تو میں اسے نہ دیکھوں۔ تو سارا قبیلہ مسلمان ہوا سوائے ایک شخص کے، سارا قبیلہ ان کی بات سن کے مسلمان ہوا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی مدینہ منورہ کے اندر بڑی محنت تھی۔ اب نبوت کا آخری 13واں سال شروع ہوا، اور اس سال حج کے موسم میں انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ ہم اس سال زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے۔ تو اس سال یہ جو لوگ آئے تو مورخین نے بعض نے 72 لکھا، لیکن اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ اس سال آنے والے لوگ وہ 75 تھے، جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، اور یہ اس سال یوں سمجھیں کہ دوسری مرتبہ بیعت ہو رہی ہے، اور اس میں سے مشہور صحابہ بھی ہیں جن کے نام آپ حضرات نے سنے بھی ہوں گے۔ سعد بن معاذ ہیں، اسید بن حضیر ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی مشہور صحابہ تھے، عباس رضی اللہ عنہ، عباس بن فضلہ، وہ عباسی جو حضور علیہ السلام کے چچا ہے وہ نہیں، ایک اور عباس تھے، اور بھی مشہور صحابہ تھے۔ اور انہی میں سے ایک عورت تھی نصیبہ، ان 2 عورتوں میں ایک عورت تھی نصیبہ۔ یہ عورت وہ تھی کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار چلائی، یعنی آپ علیہ السلام کے دفاع میں ایک جنگ میں لڑی۔ یہ عورت کھڑی ہوئی کہ کوئی آئے حضور کے سامنے، میں کھڑی ہوں حضور کے سامنے۔ یہ ایک عورت یہ بھی تھی نصیبہ، یہ بھی اس وقت مسلمان ہوئی تھی۔ سعد بن عبادہ یہ ایک صحابی ہے، یہ بھی اس وقت مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ یوں 75 افراد کا یہ قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے کے لیے منی میں جمع ہوا، لیکن چونکہ مکہ کے جو اس وقت کے حالات تھے بڑے سخت تھے، اور آپ حضرات نے سنا کہ کوئی بھی اگر دعوت دینے جاتا تو پیچھے سے لوگ جاتے تھے کہ بھئی ان کی بات نہ مانو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے خاموشی سے نکلتا ہے، خاموشی سے آتا ہے، اسی طرح ہم خاموشی سے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس خیمے کی طرف چلے گئے۔
اور جب آئے تو یہ 75 افراد تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چچا عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن چونکہ آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہوتے تھے کہ کوئی قریش کا فرد آپ پہ ہاتھ نہ اٹھائے، اگرچہ خود مسلمان نہیں تھے لیکن آپ کے دفاع میں کھڑے ہوتے تھے، یہ بھی آپ کے ساتھ اس خیمے میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے پہلے حضرت عباس کھڑے ہوئے اور ان لوگوں سے کہا، اے خزرج کے لوگوں، اس وقت مدینہ منورہ کے تمام قبائل کو خزرج کہا جاتا تھا، اے خزرج کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم کس چیز کا ارادہ کر رہے ہو؟ پہلے سے یہ بتاؤ، اگر تم اپنے اس نبی کی حضور کی دفاع کے لیے لڑو گے اور ان کی حفاظت کرو گے تو تب تو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ اور انہیں یہاں سے مدینہ منورہ لے جانے کی بات کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ابھی سے بتاؤ اور ابھی سے اپنے ارادے ترک کر لو۔ تو انصار تھے، کہنے لگے ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے دفاع میں لڑیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس میں سے ایک انصاری اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اپنی قوم سے، دیکھو یاد رکھنا، ان کے ہاتھ پر ایمان لانا ایسا ہے جیسا کہ پورا عرب آپ کا مخالف ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھو کہ جنگیں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کے مالوں کو قتل کیا جائے گا، آپ کے سرداروں کو قتل کیا جائے گا، مالوں کو ہلاک کیا جائے گا، ان چیزوں کے لیے تیار رہنا۔ انصار نے کہا، یہ خود بھی انصاری تھے، انصار نے کہا ہم ان چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک انصاری کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے، اگر ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ اسی پر وہ قرآن کی آیت ان اللہ اشترا جو میں نے شروع میں پڑھی، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم باموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ بعض خطبہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ پر بہت زیادہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آگے بھی پڑھو، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جنت کس کے بدلے ہے؟ یہ خود بھی لڑتے ہیں اور یہ شہید بھی ہوتے ہیں، جنت اس کے بدلے ہے۔ جنت ایسا نہیں ہے خاموشی کے ساتھ، جنت اس کے بدلے یہ شہید بھی ہوتے ہیں، لڑتے بھی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، ایک اور انصار کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ یہ بتلائیے کہ جب آپ کو ان سے حفاظت ہو جائے گی، ہر طرح کی تمام پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں آپ ہمیں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرا جینا میرا مرنا وہ سب کا سب تمہارے ساتھ ہوگا اور میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اور آپ نے دیکھا اس کے بعد فتح مکہ بھی ہوا اور مکہ بھی فتح ہو گیا، لیکن آپ واپس مدینہ منورہ ہی تشریف لے گئے اور آج تک مدینہ منورہ کے اندر آپ آرام فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا اب آپ بات کیجئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بات کی اور ان سب سے کہا اب آپ سب میرے ہاتھ پہ بیعت کیجئے، اور یہ وہ موقع تھا جسے بیعت ثانی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر ان 75 افراد نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہی کلمات کہ ہم سستی نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو بلائی کا حکم دیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے اور قتل نہیں کریں گے۔ یہ تمام کی تمام باتیں نبی علیہ السلام نے ان 75 افراد کو بھی کر دی۔ اب یہ لوگ جانے لگے تو حضور علیہ السلام کی حکمت عملی، اللہ نے نبی اللہ کا جو ہوتا ہے تو بڑا ذہین ہوتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان 75 افراد میں سے 12 افراد کو ان لوگوں کا نگران مقرر کر لیا۔ 12 افراد، بھائی یہ ان بندوں پر یہ نگران ہے، ان بندوں پر یہ نگران ہے، اس قبیلے پر یہ نگران ہے، تو 12 افراد ان میں سے آپ نے چنے
اور 12 کے 12 افراد اللہ کے نبی نے ان کے قبائل مختلف قبائل کا انہیں نگران اور ذمہ دار بنا دیا، اور یوں ان 75 افراد کو کہا کہ حج کے بعد اب آپ حضرات مدینہ منورہ تشریف لے جائیں اور میرے آنے کا انتظار فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس موقع پر ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور یہاں سے مشرکین کو علم ہوا تو مشرکین نے راتوں رات مشورے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اگر یثرب یہ چلے گئے تو ہماری تجارت کا راستہ یہ مدینہ منورہ ہے، یمن اور شام تجارت کا راستہ شام کی طرف یہی ہے، اگر یہ چلے گئے تو ہماری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا اور اقتصادی مسائل ہمارے لیے شروع ہو جائیں گے، لہٰذا انہیں کسی بھی طریقے سے مدینہ منورہ جانے مت دو، انہیں روکو، ان میں سے کوئی بھی بندہ یہاں سے نہ جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورے شروع کر دیے، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب جو ہے وہ ہجرت کا ارادہ کیا جائے، اور مختلف صحابہ کو آپ نے بھیجا، اور جس میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ میں کس کے ساتھ ہجرت کروں، آپ علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی ہجرت میرے ساتھ ہوگی، میں اور آپ انشاءاللہ اس ہجرت میں ایک ساتھ سفر کریں گے۔ اور یہ جو مکی زندگی تھی، یہ جو میں نے 13 سال کی آپ حضرات کے سامنے رکھی، چونکہ مکی زندگی کے واقعات بالتفصیل نہیں ہیں، مکی زندگی کے واقعات چیدہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں سے جب مدینہ منورہ کا سفر ہوتا ہے اور وہ جو 10 سال نبی علیہ السلام کے گزرتے ہیں تو وہاں اس وقت کے واقعات بالتفصیل موجود ہیں، اور ہر چیز چونکہ صحابہ کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور ایمان والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مکہ میں تعداد کم تھی، پھر مکہ میں لوگ چھپ کے جو ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے، اور دعوت اتنی کھلی نہیں تھی، وہاں تعداد بھی بڑھ گئی اور کھلی دعوت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک بات ایک حدیث کو نقل کرنے والے کئی صحابہ بنے، اور آپ کی ایک بات کو اللہ نے محفوظ کیا، بلکہ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا کہ اللہ نے آپ کے ایک دن کو محفوظ کیا، کہ حضور نے کیسے دن گزارا، یہ 10 سال کیسے گزارے، اللہ نے آپ کے ایک دن کو محفوظ کیا، ایک دن کو محفوظ کیا، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہجرت کا واقعہ ہے اور مدینہ منورہ کیسے داخل ہوئے، اور مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا معاہدات کیے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد بالتفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار لگے گا، اور وہ بازار ایسا ہوگا کہ اس میں لوگ آئیں گے اور اپنے حسن کی چیزیں اس بازار سے خریدیں گے، اور جیسا چاہیں گے اپنے آپ کو حسین بنائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی جان اپنا مال وہ اللہ کے راستے میں پیش کیا ہوگا، اپنی جان کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں پیش کیا ہوگا، تو جنت کے اندر یہ بازار اللہ انہی لوگوں کے لیے لگائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی جان اور اپنا مال یہ اللہ کے راستے میں پیش کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی پوری سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 ہوا وہ غرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا وہ غرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا وہ غرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل لے بس اتنی ہے تمنا دل بدل لے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل لے ہوا وہ غرس والا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہم لک الحمد کما تہلو صلی علی محمد کما تہلو وفعل بنا ما تہلو فإنک اہل التقوی وأہل المغفرہ الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری عیبوں کی پردہ دری فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اپنے فضل و کرم والا خاص معاملہ فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنی رضا نصیب فرما اپنا فضل ہمیں نصیب فرما اپنی برکتیں ہمیں نصیب فرما اپنی رحمتیں ہمیں نصیب فرما جو مسلمان بیمار ہیں حاضرین میں سے ہماری ماں بہنوں میں جو بیمار ہیں یا ہمارے حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما تمام ظاہری باطنی امراض سے ہماری حفاظت فرما جو مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جنت الفردوس کی ہواؤں سے معطر منور فرما الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما یہاں مساجد کی مراکز کی دینی مراکز کی خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اولادیں نہیں نیک صالح اولادیں نصیب فرما اولاد نافرمان ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رشتوں کی پریشانیاں ہیں الہ العالمین اچھے اور نیک جوڑوں کا انتخاب فرما رشتے ہو چکی ہیں گھروں میں ناچاقیاں ہیں جھگڑے ہیں ان گھروں میں الہ العالمین خوشیاں ہی خوشیاں نازل فرما ان گھروں میں اتفاقیاں اور برکتیں نازل فرما ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما تمام پریشانیوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین